والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 174، آیت نمبر ہے 112 اور 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ ومن يكسب خطيئة، جو شخص کوئی خطا کرے، او اسمن یا گناہ کرے، ثم یرم بہ پھر لگا دے بہ اس گناہ کو کسی ایسے بندے کے ذمے، بریئن جو بے گناہ ہو، پھر تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، الزام کسی بے گناہ پر لگا دے، فقد احتمل تو یقیناً اس نے اٹھایا ہے بہتاناً بہتان، تو یہ بہتان ہوتا ہے، وہ اسم مبینہ اور واضح گناہ، ولولا فضل اللہ اور اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا، علیہ آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفہ تو ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت، منہم ان میں سے، ان یضلوک یہ کہ وہ آپ کو بہکا دیں، وما یضلون نہیں وہ آپ کو بہکا سکتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء اور نہ ہی یہ آپ کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، وانزل اللہ علیک الکتاب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی، والحکمہ اور حکمت نازل کی، وعلمک ما لم تکن تعلم اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ اور ہے یہ اللہ کا فضل علیک آپ پر، عظیمہ بہت بڑا۔ ومن یکسب خطیئہ جو خطیئہ کمائے، خطا کرے یا گناہ کرے، خطا کہتے ہیں ایسے گناہ کو جو غیر ارادی طور پر ہو، بندے کا ارادہ نہ ہو، بندے سے غلطی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خطا ہو گئی۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا اس کو کہتے ہیں اسم، جان بوجھ کر اس نے گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی سے کوئی خطا ہو جائے یا جان بوجھ کر اس نے گناہ کیا ہے، اب گناہ تو ہو گیا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس گناہ جو ہو گیا ہے اس کی سزا سے بچنے کے لیے وہ گناہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، تو یہ گویا اس نے دو گناہ کیے، ایک تو اس سے غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر کی یا ارادتاً ہو گئی، اب اس غلطی کو اٹھا کے کسی اور کے ذمہ ڈال دیا، تو یہ کیا اس نے کیا، فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا، یہ بہت بڑا بہتان بھی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ تو جو کیا تھا سو کیا تھا، اب کسی کے ذمہ ڈال کر اس نے اور بہت بڑا گناہ کر لیا۔ اس لیے اور پھر تیسرے نمبر پر اس گناہ میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو بغیر تحقیق کے اس پر یقین کر لیتے ہیں، تو یعنی گناہ ایک تھا، اب کتنے سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ اب اس نے چوری کی، الزام یہودی پر ڈال دیا، بہت سارے لوگوں نے یقین کر لیا، اب جس نے بغیر تحقیق کے یقین کیا وہ سارے اس میں شامل ہو گئے۔
تو ایک گناہ اسم مبینہ بن جاتا ہے، بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کے پاس صحیح خبریں بھی آتی ہیں، غلط خبریں بھی آتی ہیں۔ جب بندہ بغیر تحقیق کے بات مان لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، گویا بغیر تحقیق کے کسی بھی بات پر یقین کرنا یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے، قرآن کی آیت سے پتہ چلا ہے۔ آپ کے پاس کوئی خبر آئی، آپ نے تحقیق ہی کوئی نہیں کی، کسی نے آپ کو بتایا فلاں بندے نے فلاں کیا تھا، آپ نے تحقیق کوئی نہیں کی اور یقین کر لیا، گویا یہ آپ کا ایک جھوٹ ہے۔ آپ نے جھوٹ پر یقین کرنا بھی ایک جھوٹ ہے۔ تو یہ سارے گناہ مل کر کیا ہوا؟ اسم مبینہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور گناہ بھی شامل ہو گیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی عزت اچھالی، گناہ آپ نے کیا، الزام کسی پر لگا دیا۔ اب یہ چوتھا گناہ اس میں شامل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرم علیکم حقوق الامہات، ماں کی نافرمانی حرام کی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگوز کرنا حرام ہے، اپنے واجبات ادا نہ کرنا یہ بھی حرام ہے، کسی کا مال روک لینا یہ بھی حرام ہے، اور خاص طور پہ قیل وقال، قیل قال کہتے ہیں بغیر تحقیق کے کسی کی بات مان لینا، یہ بھی فرمایا حرام ہے۔ ایک حدیث میں من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جس آدمی نے کسی مومن پر ایسی بات کہی جو اس نے کیا نہیں ہے، الزام لگا دیا، وہ کام اس نے کیا نہیں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکے گا۔ تو کسی کی عزت اچھالنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک بندے کی عزت ہے، آپ اس پر الزام لگا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے، وہ جو سود والی حدیث ہے، فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، اور اس کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی پر الزام لگا دے، یعنی کسی پر الزام لگانا گویا 70 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ سارے گناہ مل کر اسم مبینہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر آدمی سے گناہ ہو گیا ہے تو غلطی کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، جس طرح کل کی آیت میں ہم نے پڑھا، نہ کہ کسی کے اوپر تھونپ دے، پھر لوگ ساتھ بغیر تحقیق کے یقین کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتنے سارے گناہ مل کر اسم مبینہ بن گیا۔ گناہ چھوٹا تھا، اب اس نے بڑا گناہ بنا لیا اس کو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے۔ غلطی تو جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی، جان بوجھ کر ہو گئی یا غیر ارادے سے ہو گئی، اب ہو تو گئی ہے، اب توبہ بندہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، معافی مانگنے کے بجائے اور غلطیاں شروع کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ اپنا احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت تو لے گئی تھی آپ کو، انہوں نے تو پوری پلاننگ کر لی تھی، مقدمہ لڑنا ہے اور ہم نے اپنے بندے کو چھڑا لینا ہے، چوری ہمارے بندے نے کی ہے، الزام یہودی پہ لگایا، لیکن ہم اپنا بندہ بچا لیں گے۔ اے پیغمبر، اگر ہم اپنا فضل آپ پر نہ کرتے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو اللہ کا فضل تھا، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہم پر تو وحی نہیں نہ آتی، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تم نے تحقیق کرنی ہے، ایسے سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کر لینا۔ تو اے پیغمبر، آپ پر تو اللہ کا فضل تھا، ایک جماعت تو چاہتی تھی کہ ان یضلوک، آپ کو صحیح فیصلے سے ہٹا دیں، اس نے جماعت نے تو پوری تیاری کر کے آئے تھے، وہ لوگ تو ہر قسم کا جواب ان کے پاس موجود تھا۔ وما یضلون الا انفسهم، وہ آپ کو ہٹانے نہیں آئے تھے، اصل میں وہ آپ بہکے ہوئے تھے، آپ ہٹے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وما یضرونک من شیء، آپ کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل اسلام کا نقصان تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا نقصان تھا۔ اب کیا ہونا تھا؟ اگر وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے، حقیقت تو کھل ہی جاتی ہے نا، چند سالوں بعد ہی صحیح، مستقبل میں جب حقیقت کھلنی تھی، پتہ چل جانا تھا چوری اس نے کی ہے، الزام یہودی پر لگائے اور نبی پاک نے یہودی کو مجرم ٹھہرایا ہے، اسلام کا بھی نقصان تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی انگلی اٹھنی تھی۔ تو یہ تھا، یہ اسلام کا بھی نقصان کرنا چاہتے تھے، آپ کا بھی نقصان کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ آپ پر اللہ کا فضل ہے، وما یضرونک من شیء، یہ آپ کا نقصان کوئی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ،
وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے، سمجھ دی ہے، تو ہمارے لیے حکم ہے ایسے غلط فیصلوں سے بچنے کے لیے بندے کے پاس قرآن کا علم ہونا چاہیے، اور قرآن کے علم کے ساتھ ساتھ حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھلا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب نہیں ہے، اللہ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اچھا، اسی آیت سے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس پہلے غیب کا علم نہیں تھا، اب آ گیا، اللہ نے سکھا دیا سارا کچھ۔ نہیں، اللہ نے سارا کچھ نہیں سکھلایا، جو دین تھا، جو بتانا تھا وہ بتلا دیا۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، یہی جملہ اللہ تعالیٰ نے عام بندے کے بارے میں بولا ہے، ہم نے انسان کو وہ سکھلا دیا جو وہ جانتا نہیں ہے۔ اب ہم پھر تو سارے علم غیب جانتے ہوئے تو سارے نہیں ہم جانتے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ سکھلا دیا جو آپ جانتے نہیں ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا۔ کسی کے پاس قرآن کا علم ہو یا کوئی بندہ حدیث سیکھتا ہو، یہ گویا اللہ کا اس پر بہت بڑا فضل ہے۔ کسی کو قرآن سننے کی توفیق مل جانا، قرآن سمجھنے کی توفیق مل جانا، قرآن سیکھنے کی توفیق مل جانا، حدیث سیکھنے کی توفیق مل جانا، گویا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اپنے لیے یہ خوش قسمتی سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں قرآن سیکھنے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث سیکھنے کا موقع دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ورنہ ہزاروں لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو وَكَانَ فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو پہچانیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔